السلام علیکم، میں ہوں لینا الیاس. بریک فاسٹ ود سجاد میر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کیسے؟ امریکہ یہ کرنے گئی تھی آپ؟ کیا کرنے گئی؟ ہلیری کو ہروانے گئی تھی آپ؟ نہیں، میں تو وہاں پڑھنے گئی تھی. اچھا چلے، میں تو ہلیری کا حامی تھا، ٹرمپ کا مخالف تھا. اور اعلان بھی یہی کرتا ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو بدلتے بدلتے دیکھا ہے، وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں. وہ ہے جیسے کہ پاکستانی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ ٹرمپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو ساری دنیا پاکستان کی کچھ اور طرح نظر آنا شروع ہو جائے گی. عجیب دیکھا میں نے لوگوں کو بدلتے. میرا پوائنٹ اب وہی تھا، جب کل ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس کے درمیان سٹارٹ میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہلیری، واشنگٹن سے بھی یہی خبریں آ رہی تھیں کہ ان دی اینڈ ہلیری جیت رہی ہے. لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ پوائنٹس جو تھے 254 تک پہنچ کے پروگرام کے دوران ہی 3-4 گھنٹے کی وہ نشریات جب ہم بیٹھا تھا میں بھی، تو اس وقت کمنٹ کرنا اور بدلنا جو تھا خاصا مشکل لگ رہا تھا. لیکن جو کچھ اس وقت تاثرات ہیں وہی بیان کیے میں نے. ٹھیک، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ اس کو پاپولر ووٹ جو عوامی ووٹ ہیں وہ زیادہ ملے ہیں. جی، ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. اچھا، یہ ہوا کیا؟ سوال تو بڑا ہے. اور کل میرا اسپونٹینیس جو فکرہ نکلا میرے منہ سے وہ یہ تھا کہ یہ امریکہ کا بریکسٹ ہے. یعنی کہ جس طرح برطانیہ کے لوگوں کو، خاص طور پر لندن کے لوگوں کو اور بڑے شہروں کے لوگوں کو اور اس علاقے کو خاص طور پر جو کہ رہنا چاہتا تھا یورپی یونین میں، کوئی تصور تک نہیں تھا کہ کسی بھی صورت میں ووٹ جو ہے وہ یورپی یونین سے نکلنے کا آئے گا. اس طرح امریکہ کے اندر بھی یہ تاثر نہیں تھا کہ امریکہ کے اندر یہ فیصلہ آئے گا کہ انہوں نے ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے. پارٹی تو خیر پرانی ہے لیکن جس کی اس کی اب حیات ہے. کچھ لوگ تو چند دن پہلے کہتے تھے ریپبلکن پارٹی ختم ہو گئی، اور یہ وہ ریپبلکن پارٹی نہیں جو ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ تو بالکل ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس کے خلاف تھے ٹرمپ کے. ایک ڈیفرنٹ پارٹی نظر آتی تھی. وہ لوگ کہتے تھے وہ پارٹی مر گئی ہے. اب لوگ جب صورتحال پیدا ہوئی ہے، ڈیفرنٹ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کیا بنے گا اس پارٹی کا ڈیموکریٹ کا؟ نہ سینٹ ان کے پاس، نہ کانگریس ان کے پاس، نہ وائٹ ہاؤس ان کے پاس. تینوں ادارے ٹرمپ لے گئے. اور یہ جو تبدیلی آئی ہے وہاں کے کسی بھی الیکشن پول میں ظاہر نہیں ہوتی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیا اور یہ جو الیکشن سروے اور پول ہوتے ہیں ان کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ 99% صحیح ہوا کرتے ہیں اور اکثر اوقات ہوا بھی کرتے تھے. تو آج ایک آرٹیکل اس بات پر بھی ہے کہ یہ کیا ہوا کہ پول سارے کے سارے خراب ہو گئے. کیوں ہوا؟ سیمپل میں غلطی ہوئی، سروے میں غلطی ہوئی، جان بوجھ کے کیا گیا، دانستہ کیا گیا، کیا کیا گیا؟ دنیا بھر میں جس نے سب سے زیادہ ویلکم کیا ہے، ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ سٹاک مارکیٹیں بیٹھ گئیں، یقیناً بیٹھ گئیں، ہل گئیں. عجیب و غریب بات تھی کہ جب پہلے 2 گھنٹے کے بعد ہی ہماری پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کراچی میں 700 پوائنٹ گر گئی تھی اور بمبے والے 1200 پوائنٹ گر گئے تھے. اس ہم سے بھی آگے تھے. حالانکہ کہنا تو چاہیے تھا کہ ٹرمپ سے آنے کے ساتھ ہی ایک تاثر یہ ہے کہ ٹرمپ امریکہ کے قریب، انڈیا کے قریب ہے، ان کی مارکیٹ بڑھتی، لیکن وہ بھی گر گئی. اس کے بہت سی وجوہات ہیں. انہوں نے کیسے فورس ہی کیا ہوگا. انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار تو اپنے حساب سے دیکھتا پوری دنیا کو. لیکن ہماری مارکیٹ نے کمال یہ کیا کہ ہوتے ہوتے 90 پوائنٹ انکریز کر گئی تھی. یعنی کہ شاید ہمارے لوگوں کو 1-8 گھنٹے کے اندر اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہونا بھائی. اور جب سیلنگ ہوئی تیزی کے ساتھ ہوئی، اور وہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا اس نے بعد میں تیزی کے ساتھ بائنگ کی کہ سستے ہو گئے شیئر، خرید لو، فائدہ ہوگا. اور رزلٹ نکلا کہ مارکیٹ 90 پوائنٹ زیادہ پر جو تھی وہ کلوز ہوئی. خیر یہ تو ایک لوکل ایشو ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس بات کے آنے کے بعد 2-3 تاثرات جو کل میں نے فوراً بیان کیے تھے وہ ریپیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہی بریکسٹ ہے. دوسرا میں نے کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل کہا جا رہا تھا کہ یہ تو فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں. اسی نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ہٹلر اور میسولینی اٹھے تھے، اور ان کے اندر بھی یہی ریشزم پیدا ہوا تھا. ان کے اندر بھی یہی تھا کہ اپنے علاوہ کسی کو سپیریئر نہ سمجھنا، نہیں آنے دینا. وائٹ امریکن نے ایک طرح سے بغاوت کرتی ہے. احمد بی نے لکھا آج امریکہ نے امریکہ کے خلاف بغاوت کرتی ہے. میں کہتا ہوں امریکہ نے دنیا کے خلاف بغاوت کرتی ہے. یعنی کہ اس کا ایٹیچیوڈ ہے پہلے امریکہ. پہلے امریکہ کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا کسٹوڈین بنا ہوا تھا، اور روس کو ایک ایسا بلاک بنا دیا تھا اس نے جو دنیا کو غلام کرنا چاہتا ہے، جس میں پابندیاں ہیں، جس میں آزادیاں نہیں ہیں، اور یہ انسانی آزادی کا علم بردار تھا.
ان ویلیو کا قدردان تھا جس کی وجہ سے لوگ امریکہ کی طرف کھنچتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ ویلیوز باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. اب امریکہ کہتا ہے کہ انڈسٹری باہر گئی گلوبلائزیشن کے نتیجے کے طور پر, انڈسٹری ملک کے اندر آئے گی, لوگوں کو جاب ملے گا. امریکہ کہتا ہے مڈل ایسٹ میں کیا کیا ہوا آپ نے, کیوں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب سیریا ویریا ہر چیز کے بارے میں اس کا مقتدر مختلف ہے. وہ فلسطین کے یعنی اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان دیا کہ اب فلسطین کی ریاست بننے کے امکانات ختم ہو گئے, یعنی کہ اس حد تک اس کو کہا گیا. میکسیکن ایک بڑی میجورٹی ان کی وہاں امریکہ میں آباد ہے, 16% لوگ ہیں وہ, اور اب یہ کہتا ہے میکسیکو کے اوپر دیوار کھینچ دیں گے تاکہ انلیگل امیگریشن آئے نا. اچھا بات تو ٹھیک ہے, انلیگل تو نہیں آنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی جب چلے آتے ہیں افغانستان سے, چلے آتے ہیں انڈیا سے, بھائی پاسپورٹ پھاڑتے ہیں, پاکستانی شہری بن جاتے ہیں. اب تو رک گیا یہ عمل, لیکن ایک زمانے میں یہ عمل بہت تیز تھا پاکستان میں. تو اس پوری صورتحال میں وہاں ایک ریشسٹ بھی ہے, وہ تارکین وطن. آپ نے دنیا بھر کو تباہ کر دیا, شام کو تباہ کر دیا, عراق کو تباہ کر دیا, افغانستان کو تباہ کر دیا. وہاں کے لوگ یورپ میں آ رہے ہیں, وہاں بھی ایک کرائسس ہے, یہاں بھی آ رہے ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ ایک خاص لفظ پاپولسٹ استعمال کیا جاتا ہے. پاپولسٹ کا مطلب مقبول نہیں ہے, مقبول عام یا ہر دل عزیز نہیں ہے, بلکہ پاپولسٹ کا مطلب یہ سمجھے کہ ایسے عوامی چیز جس پر ایک مقبولیت کے غبارے پر, بخار پر کچھ کہہ لیجیے سوار ہو کر آپ آگے آ جائیں, وہ ایک فضا. شواز کے بارے میں کہا جاتا تھا, کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہا. لی پین نے فرانس میں ایکسٹریم رائٹ کا. اب آج یہ سروے آئے ہیں کہ یہ سارے لوگ کیا اقتدار میں تو نہیں آ جائیں گے بریکسٹ کے بعد, امریکہ کے اس ووٹ کے بعد, کہ دنیا میں ایکسٹریم رائٹسٹ کی حکومت تو نہیں ہو جائے گی. بھئی ہم پاکستان میں اپنے آپ کو رائٹسٹ کہتے ہیں, لیکن اس معنوں میں رائٹسٹ جو ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے. فرانس میں وہ ایک زمانے میں 2-3 الیکشن سے لگ رہا تھا. لی پین پہلے, اس کے بعد پھر اب یہ نام بھی عجیب ہے, وہ میرین نام ہے اس کا نام میری نام ہے, باقی لی پین نہیں ہے. تو میں لی پین ہی کہتا ہوں, باپ بیٹی دونوں کو. یہ اندازہ تھا کہ شاید صدارتی الیکشن یہ جیت جائیں, لیکن فرانس کی وزڈم سے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوا. اچھا یورپ کے خلاف اس نے محاذ بنایا ہوا ہے. ہم نے کیا لگا رکھا ہے, نیٹو بنا رکھا ہے, جگہ جگہ فوجیں. جاپان کو کھڑا کرو اپنے پاؤں پر, ہماری فوجیں وہاں کیا کر رہی ہیں, یورپ میں ہماری فوجیں کیا کر رہی ہیں, ہمارا ڈیفنس بجٹ, ہمارے ٹیکس پیئر کا بجٹ وہاں کیوں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بالکل جو امریکہ کی انٹرنل سوچ کی طرف دیکھنے کی بات ہے, اور باہر سے اپنا نظر انداز کرنے کا رویہ ہے. اس نے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے دنیا سے بغاوت کر دی, امریکہ نے امریکہ سے بغاوت کر دی, ان ویلیوز کے خلاف فار وچ امریکہ اسٹینڈ فار. یعنی یہ تاثر عام طور پہ وہاں پایا جاتا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ یہ کہتے ہیں ویری ان امریکن. عورتوں کے بعد خاص طور پہ بڑے ولگر قسم کے ریمارکس وہ دیتا تھا, اور اس کا سارا ایک اسٹائل. لیکن اب وہ امریکہ کا صدر ہے. ہمارے نواز شریف مبارکباد دی ہے, دنیا بھر مبارکباد دے دی ہے. سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ خیال ہے کہ اب اچھے تعلقات ہوں گے, مسئلہ حل ہوگا. ایران کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ایٹمی کیا ہوا ہے وہ ٹھیک چلے گا. چین کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس نے کہا کہ چین نے اپنی کرنسی کی جو قیمت کم کی ہے اس کو کب بڑھاؤ, اسے اس کے ٹارگٹ میں شامل ہے. کیسے کرے گا, آسان کام تھوڑا ہے کہ آپ صدر منتخب ہو گئے ہیں اور تو اس کے بعد یہ رزلٹ نکلے. اچھا اس میں سب سے بڑا بات یہ ہوئی ہے کہ یہ کہا جا یہ رہا ہے, کل سے کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ کوسٹ اور ایسٹ کوسٹ کے لوگ جو ہیں ان کا تو ایکسپوجر دنیا کے ساتھ ہے, لیکن جو مڈ کا علاقہ ہے, جو زرعی علاقہ ہے, جہاں انڈسٹری نہیں ہے, جہاں وائٹ مین خاصے بڑی تعداد میں آباد ہیں, انہوں نے ریوولٹ کی ہے. جیسے شہروں کے خلاف برطانیہ میں, لندن کے خلاف, یا کہہ لیں لاہور اور کراچی اور بڑے شہروں کے خلاف ایک ہمارے گاؤں ریوولٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی. پوائنٹ ابھی تک تو ہمارا نظریہ یہی ہے نا کہ شہروں کی مڈل کلاس کسی ملک کی سیاست کو لے کر ان کا مین انجن وہی ہوتی ہے, وہی لے کے آگے بڑھتی ہے. اب تاثر ہوا کہ وہ لوگ بھی جاگ اٹھے, یعنی کہ کسی نے کہا گنوار امریکہ جاگ پڑا, کسی نے کہا کہ وہ جٹ جو لوگ اندر رہتے ہیں جن کو دنیا کا پتہ نہیں ہے, ان کو کیا پتہ دنیا کیا ہے, کیا چین ہے, کیا یونان ہے, کیا لبنان ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے امریکہ, اس نے کہا میں انڈسٹری لے آؤں گا واپس. یعنی امریکہ نے اپنے کارخانے جو ہیں وہ جن میں لیبر مہنگی پڑتی تھی وہ چین میں لگے ہوئے ہیں کارخانے, ہندوستان میں لگا رہے ہیں, دنیا بھر میں لگے ہوئے ہیں. جہاں سستی لیبر ملتی ہے وہاں انڈسٹری سے اپنا پیسہ لے کے چلا جاتا ہے. اب اس سرمایہ دار کا اصل چہرہ نظر آتا ہے مودی کی شکل میں بھی. اچھا اب سارے یہ بحثیں جو آج میں نے جتنے بھی اپنے لوکل کالم تو اپنی جگہ, لیکن جتنے باہر کالم دیکھیں 8-10 دیکھیں, یہی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. بلکہ میں نے سوچ رہا ہوں کہ جب سارے باتیں میں کہہ جاؤں گا تو کالموں کے خانے میں کیا کہوں گا, اور ساری باتیں میں پہلے میں کہہ چکا ہوں گا. لیکن بہرحال اس کو بھی دیکھتی ہیں کیا صورت بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے.
یہی کہا جا رہا ہے کہ ہوپ اینڈ ریج غصہ اور امید جو تھی اگینسٹ نیو میڈنس، یہ ایک نئی پاگل پن ہے، کیا ہم 5 سال تک اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک آرٹیکل ہے کہ یہ جو 8 سال پاگل پن تھا، اوباما کا بھی اس نے پاگل پن ہی کہا، اب یہ نیا پاگل پن آ گیا کہ اس کو آئندہ 4 سال 8 سال برداشت کر سکیں گے، کیا صورت ہماری بنے گی؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو لوگوں میں پیدا ہوئے، اور جرمنی کا تو یہی کہا گیا صدمہ ہوا ہے، لیکن دیکھیں گے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ فرانس کے وزیر دفاع نے تو بالکل صاف کہہ دیا کہ انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے، اور اسرائیل نے خوشی کا اظہار کیا فلسطین کا، تو طالبان نے کہا اب امریکی فوجیں لے جاؤ بھائی، چھٹی کرو۔ اچھا، جہاں تک پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کا تعلق ہے تو پاکستان میں فرق نہیں پڑے گا زیادہ، ہلیری بھی آ جاتی تو وہی پالیسی امریکہ کی چلتی جو چل رہی ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ یہ ہماری پالیسیوں میں فرق نہیں پڑے گا، انڈرسٹوڈ ہے، ذرا زور دیں گے، ہماری جو پالیسی امریکہ کے ساتھ ہے وہ ٹھیک کہا کل کسی نے، اور بدرست طور پہ کہا کہ یہ پاکستان کے متعلق کم ہے، افغانستان سے زیادہ ہے، سینٹرل ایشیا سے، چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے زیادہ ہے، اور اس ریفرنس سے انڈیا کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو اس ریفرنس سے ہمیں کیا منورنگ کر سکتے ہیں، کیا کوئی ہم اب اسٹریٹجک، ایک تو ہماری اسٹریٹجی ایسی ہے کہ ہم نظر انداز نہیں کر سکے، دوسرے اس علاقے کی سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ آپ نے تعلقات بنانے ہیں، آپ نے روس کے ساتھ بنانے ہیں، آپ نے افغانستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، آپ نے ہندوستان کے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، تو اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ آپ پاکستان جیسے اسٹریٹجک پوائنٹ کو نظر انداز کریں اور ان تعلقات کو کسی اور اینگل سے لے کے جائیں اور کریں گی۔ مین خبر تو آج یہی ہے، لیکن ایک دوسری خبر کو بھی میں امپورٹنٹ اتنی ہی سمجھتا، اتنی تو نہیں، مطلب ظاہر ہے کہ لوکل خبر ہے۔ کراچی میں عشرت العباس صاحب جو تھے 14 سال سے گورنر تھے، 11 سال کوئی 10 مہینے کہہ رہا ہے، 13 سال 10 مہینے، کوئی 13 سال 11 مہینے کہہ رہا ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب گورنر ہوئے تھے یہ، اور گورنر ہونے سے پہلے بہت ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا کہ ان کا نام اس فہرست میں شامل ہے جو مجرموں کی فہرست میں ہے، قاتلوں کی فہرست میں ہے۔ یہ بڑا ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا جب مشرف نے ان کو بلایا تھا، اور پھر کراچی میں یہ گورنر کا عہدہ سنبھالا تھا، ایم کیو ایم کے یہ رکن تھے، اور ایک عہدہ سنبھالتے ہی انہوں نے اپنے میڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک ارادہ کیا۔ اس وقت میں نواز کراچی کا ایڈیٹر تھا، اور چند دن پہلے ہی وہاں ہمارے ایک دفتر پر جو تھا، یعنی کہ پہلے جو مین دفتر ہوا کرتا تھا، بعد میں وہ ہمارا ایک سٹی دفتر سمجھ کو بن گیا تھا، وہاں ایک خودکش حملہ ہوا تھا، جہاں پتہ نہیں کیا حملہ تھا، نتیجے کے طور پر ہمارے کئی کارکن بھی شہید ہوئے تھے۔ تو تلخی تھی ایک طرح کی ایم کیو ایم کے درمیان اور ہمارے اخبار کے درمیان۔ تو پتہ چلا کہ یہ گورنر صاحب آپ وزٹ کریں گے اخباروں کو، تو سب سے پہلے جو گورنر ہاؤس کے قریب اخبار تھے، مکلو روڈ پر جنگ کا اخبار تھا، وہاں نہیں گئے، سیدھے نوائے وقت آئے، اور ان کے اس جیسچر سے مجھے اب بھی یاد ہے، اور آتے ہوئے اس طرح ہاتھ کر کے ہاتھ ملایا کہ میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، ہاتھ ملایا، اور فوٹوگرافر نے ظاہر ہے وہ فوٹو کھینچ لی، یا شاید اس کے بعد دوبارہ بھی ہم نے فوٹو سیشن کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا، اور وہ خبر ہم نے چھاپی بھی، اور پھر سی پی این ای اور اے پی این ایس کا وفد ان سے ملا تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور اندازہ ہوا کہ انہوں نے ایک اچھی گڈ ول پیدا کر دی ہوئی تھی، اور ان 14 سالوں میں جہاں آ بھی گیا ہوں تو تعلقات ان کے ساتھ صحیح تھے۔ جب ابھی کراچی میں ایک پریس کی ایک فنکشن تھا، سیمینار پریزائڈ کر رہے تھے، تو وہاں ان سے بہت اچھی دوستانہ ملاقات بھی ہوئی، رات کو رات گئے۔ عشرت العباس ہر لحاظ سے کامیاب گورنر تھے، کچھ کہہ دیجئے، انہوں نے جس طرح اس مشکل حالات میں حکومت کے درمیان، ایم کیو ایم کے درمیان، حکومت کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان اور مختلف اداروں کے درمیان جس طرح ایک اتحاد پیدا کیا، وہ سید الزمان صدیقی صاحب تو ہمارے بڑے شاعر بھی ہیں، یا شاعرانہ محفلوں میں تو بہت ہم ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ ذکیہ غزل کے ہاں مجھے یاد ہے آخری بار یہ بھی آئے ہوئے تھے، ایک کھانا تھا اور کھانے پہ شاعری کی محفل بھی تھی، اور نفیس آدمی ہیں۔ شریف الدین پیرزادہ کے یہ شاید جونیئر رہے ہیں، وہاں سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس حلف نہیں اٹھایا انہوں نے مشرف کے اس دور میں، اور مننجا آدمی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ دبنگ قسم کا آدمی والا سٹائل جو ہے وہ نہیں ہے، بڑی سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا جانتے ہیں، اور میرا خیال سکون کے ساتھ ہی گورنری کریں گے، یہی اندازہ ہو سکتا ہے جی۔ اور باقی جی، نواز شریف کل ایئر بیس پہ گئے ہیں، سرگودا گئے ہیں، وہاں انہوں نے فضائی مشقوں کا جائزہ لیا ہے، اور دیکھیں اب کبھی کبھی ذکر ہماری فضائیہ اور بحریہ کا کم آتا ہے، گوادر بننے کے بعد بحریہ کا رول بھی بڑھ جانا ہے۔ ضرب عضب صرف فوج نے نہیں کی، بلکہ ہماری فضائیہ نے بھی اس میں جو حصہ لیا ہے،
ہمارے F-16 نے, ہمارے جہازوں نے جو وہاں اٹیک کیے وہ بھی شامل ہے. اب ظاہر ضرب عضب کے لیے ہم بحریہ تو لے جا نہیں سکتے تھے, پہاڑوں پہ سمندر ہے نہیں, ورنہ شاید ہم بحریہ بھی استعمال کرتے, لیکن گوادر بننے کے بعد ہماری جو یہ کوسٹل لائن ہے اس کے ڈیفنس کے لیے ہماری بحریہ بھی اہمیت اختیار کرتی جائے گی. جی اچھا, ایک اور چیز جس پہ میں کمنٹس کرنا چاہتا ہوں, وہ لاہور میں دوسرے شہروں میں بھی خبریں آتی تھی کراچی کے بارے میں, لیکن لاہور میں 2 دن میں یہ ہماری جو کینال ہے یہ گویا شہر کو لنک کرتی ہے موٹر وے سے بھی اور جی ٹی روڈ سے بھی, تمام چیزوں سے ایک مین شاہراہ ہے. ایک دن بند تھی کہ بہاؤالدین ذکریہ کے کیمپس کے لڑکوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور سڑک پہ بیٹھ گئے. دوسرے دن بند تھی, میں 1 گھنٹہ اس ٹریفک میں پھنسا, اس لیے مجھے یاد ہے کہ لا کالج کی پرنسپل کے خلاف جو ہے کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سڑک پہ آ گئے. وہ پوری مین شاہراہ بند ہو گئی. وہاں سے آپ وحدت روڈ کی طرف مڑیں تو وہاں 1 گھنٹہ تک ٹریفک پھنسی رہی, کیونکہ وہاں ساری ٹریفک ادھر ڈائیورٹ ہوئی تھی. لیکن یہ ڈاکٹروں نے بڑی ات مچائی ہوئی تھی. ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. میو ہسپتال میں شاید ڈاکٹروں کے کچھ 1-2 کو سسپینڈ کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ مریض بدتمیزی کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی بڑے بدتمیزی کرتے ہیں, بہت بدتمیزی کرتے ہیں. ان کا کیس ینگ ڈاکٹرز کے جب سے شروع ہوئے, دیکھیے یہ سارا کلچر اس وقت فرق ہوا ہے. ہمارے ہاں جو طبیب ہوا کرتا تھا وہ مسیحا گنا جاتا تھا, وہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کا علاج مفت بھی کیا کرتا تھا. آج کیا ہے, پہلے تو غریب آدمی کا وہ بچہ جو پڑھ لکھ کر محنت سے اچھے نمبر لیتا تھا اسے میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا تھا. اب آپ سیلف فائنانس پہ داخلہ لے سکتے ہیں. اب گھر گھر آپ نے نجی کالج کھول رکھے ہیں, وہاں وہی بندہ جاتا ہے جن کا باپ افورڈ کر سکتا ہے 10 لاکھ فیس دینا سیمسٹر کی اور ساتھ وہ ایکسٹرا ڈونیشن دینا, وہاں وہی داخلہ لے سکتے ہیں. تو اتنے پیسوں کے ساتھ یہ اب کلاس ہی اور ہے جو ڈاکٹر بن رہی ہے. ان کے لیے ڈاکٹری جو ہے یہ کوئی خدمت کا جذبے سے زیادہ, یہ جو اوت اٹھاتے ہیں ہم خدمت کریں گے, اس سے زیادہ کچھ اور مار روڈ انہوں نے کی ہوئی ہے. ایک دن میں خود 1 گھنٹہ اس میں پھنسا رہا. کل یوم اقبال تھا, ایک تو یہاں دیر ہو گئی, پھر مجھے معلوم ہوا کہ مار روڈ بند ہے. یہاں کسی نے کہا تو وہاں کہاں سے جائیں گے, وہ تو راستہ وہ ہے, اور راستہ جانے کا یوں کر کے یوں جانا پڑے گا, جو میرے لیے مشکل تھا. میں پہلی بار ہوا ہے کہ یوم اقبال کی تقریب میں جو مرکزیہ مجلس اقبال مناتی ہے اس میں شریک نہیں ہو سکا, اور مجھے نہیں اندازہ کر, میں نے بات نہیں کی شرم کے بارے بعد میں لوگوں سے کہ کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں. تصویریں دیکھی ہے, مجیب شامی تھے, عارف نظامی تو خیر تھے ادارے اس کے ہے, ارشاد عارف تھے, اور یا مقبول جان تھے. باقی کوئی جو میرا خیال میں ہم نے تو یاد ہے لسٹ میں بہت سے نام ہم نے بنائے تھے کہ فلاں بھی آئے گا, فلاں بھی آئے گا, فلاں بھی آئے گا. وہ کیوں نہیں آ پائے, کیسے نہیں آ پائے, یہ تو الگ بات ہے. اور آڈینس کتنے پہنچے ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہ جو ڈاکٹروں کا یہ رویہ ہے نا جی, ویسے تو سارے ہی سب کا, میڈیا والوں کا حال تو چھوڑ دیں آپ. وکیل ہیں وہ دیکھا نا پچھلے دنوں ایک وکیل مار روڈ پہ مار رہا ہے, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں آگے پیچھے موٹر سائیکل پہ لے جا رہا ہے, بندہ اس کو مار رہا ہے کہ تو کیوں آ رہا ہے, ہم نے تو ہڑتال کر دی ہے عمران خان کے بعد. یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ ہر چوتھے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کی کبھی پولیس سے لڑائی ہوتی ہے, کبھی کس سے لڑائی ہوتی ہے. تو خدا کے واسطے وکیلوں کو تو چلا کوئی قانون سمجھا دے گا, لیکن ڈاکٹروں کو تو کوئی اللہ سمجھائے کہ کم از کم یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مار روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ایک پکنک پوائنٹ بنا لیا ہوا انہوں نے, اور وہ جس کو سسپینڈ کیا ہے کیس کو اوپن کرنا چاہیے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں خیبر پختونخوا نے, عمران نے نہیں مانی تھی ان کی بات اور سٹینڈ لیا تھا, سختی کی تھی, واپس نوکریوں پر پہنچے. اب ہماری گورنمنٹ شاید وہ بھی پنجاب کی ذرا نرمی دکھاتی ہے. ایک تو کلاس ڈیفرنٹ ہے نا, اب ان میں تو بڑے لوگوں کے بچے ہوں گے نا جی, یہ پیسے دے کے پڑھنے والے جو ہیں نا جی, یہ محنت سے آگے آنے والے نہیں ہیں, یہ خدمت کے جذبے سے آگے آنے والے نہیں ہیں. ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ تعلیم کا یہ طریقہ جس میں پڑھنے والا جو ہے وہ ایک کمرشل بنیادوں پر پڑھنے آتا ہے, وہ پھر زندگی میں جا کے کمرشل بنے گا. ہمیں اس پورے طریقے کو سوچنا چاہیے, اور خاص طور پر ان پروفیشن کو جو انسانیت کی ہمدردی کے لیے, انسانیت کی محبت کے لیے, اس کو ٹوٹل سٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے. بس یہی خبریں آج کی تھی. جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب. پہلا جی فریڈمن کا, ٹامس فریڈمن کا آرٹیکل ہے, اس نے کہا کہ یہ جو امریکہ میں ہوا ہے اس پر ہمیں پہلے ایک ایسے شخص کے تحت جو امیگرنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرنی, جو زمبابوے سے ایک
सन 80 से आए हुए हैं, 30-40 साल हो गए, मेरे दोस्त हैं, उनसे कहा कि देखे तुम अमरीकी जो है ना, इसको शुतुरमुर्ग का अंडा समझते हो, ये नहीं, इससे तुम फुटबॉल की तरह समझते हो अपने सिस्टम को और जमहूरियत को, और फुटबॉल की तरह किकें मारते हैं इसको, हालांकि ये फुटबॉल नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा है, टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त लगता है कि सचमुच ये जो निज़ाम है ये बिखरने को दिखाई देता है। हमने आधारें तबाह कर दी हैं, दानिस्ता तौर पर एतमाद की बुनियाद जो है मुतसलसल हो गई है, लोगों को एतबार नहीं रहा ये कुछ हो सकता है। और 8 साल हमने जिस पागलपन का मज़ार देखा है, वो मेरा ख्याल ओबामा की हुकूमत का, वो मज़ीद हम अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो एक नया पागल आ गया है, और इसके नतीजे के तौर पर क्या हो सकता है, इतना नाजुक यकीनी है कि इसको हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अगर मज़ीद किया तो ये अंडे की तरह टूट फूट जाएगा। फुटबॉल नहीं है, गलतफहमी में न रहना। और फिर वो क्या बगावत कैसे आई, गुस्सा था लोगों में, अदम एतमाद अदारों पर, अदारे टूट चुके हैं, मीडिया पे बहुत लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आर्टिकल इस बात पे भी है कि मीडिया ने क्यों गलती लगी, और उनकी ये खैर मैं इसको मुकम्मल कर दूं कि ये कहता है पोस्ट ट्रस्ट एरा ऑफ पॉलिटिक्स में हम आ गए हैं, कि जब किसी को किसी पे एतबार नहीं होता, ये अब एंगर, उन्हें खुद जो एंगर है, गुस्सा है ना, ये एक इंडस्ट्री बन गया है। ये कमाल की बात है। ये जो हमारे चैनल्स हैं और ये सारे जितने इदारे हैं, ये लोगों को गुस्सा पैदा करते हैं। हमारे इदारे नहीं करते, स्क्रीन पे बैठ जाए आपको चढ़, ये क्या लड़ाई हो रही है, कहते हैं ये गुस्सा पैदा कर रहे हैं। खुद एक इंडस्ट्री बन गई है, और उसी का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हामिद मीर ने तो इसे अमेरिका का गोरबाचोफ कहा है, और सरमायादाराना जमहूरियत का ट्रंप के ज़रिए से उसने अमेरिका के हाथों शिकस्त दे दी है। सब लोग कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है 9/11 जो है इनका 11/9 हो गया अब, और इसका भी एक बात इन्होंने, ये हामिद भी कल भी कह रहे थे, आज लिखी भी इन्होंने, कि ये बात तय हो गई कि मीडिया हुकूमतें नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो हिलेरी जीत जाती। यानी पाकिस्तान में उन्होंने दानिश्वरों को, तजिया नगारों को, जो टीवी स्क्रीन पे बैठकर बोलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, उनको पैगाम दिया गलतफहमी में ना रहना, तुम्हारी वजह से हुकूमतें नहीं बदलती, और सियासतदानों तुम भी समझ जाओ, हम ऐसे लोग नहीं है कि हुकूमतों को बदल सकते हैं, और सिर्फ तुम हम पे इंहिसार नहीं करो। अब हमसे इंहिसार करने पर जीते होते तो शेख रशीद को मुल्क का वज़ीर आज़म होता। तो इसलिए कि कुछ का और सोचो। अमेरिका ने अमेरिका के खिलाफ फैसला दिया है, और सरमायादाराना जमहूरियत उनके गले का फंदा बन गई है। अच्छा, एक और भी एक नज़र आता है, यही पोल कैसे इतने गलत साबित हुए। माइकल मैथ्यूज़ का आर्टिकल है, उन्होंने कहा एक तो डेटाबेस ठीक नहीं है। इन्होंने जो सर्वे का सैंपल बनाया था, ये इलेक्शन से पहले का सैंपल था कि कहाँ से कितना कहता है। इन्होंने वो जो सैंपल इलेक्शन के दिनों में कैंपेन बनी थी, इन्हें सैंपल को चेंज करना चाहिए था। और इसके ये जो खामोश एक हामी थे इसके ट्रंप के, उनको आपने कैलकुलेट करने का कोई मेथड आपके सर्वे सैंपल में था नहीं, जिसकी वजह से आपको गलती लगी। उन्होंने कहा यहाँ तक था कि मतलब फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन के बारे में था कि ये तो हिलेरी जीत रही है। और फिर ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा कि 83% चांसेस है हिलेरी के जीतने के, और 93% है विस्कॉन्सिन से जीतने के, और वहाँ हारी। और हर जगह सिवाय लॉस एंजलिस के टाइम के किसी पर्चे ने ट्रंप की हमायत में लिखा। यूएसए टुडे के बारे में लिखा है कि उसने हिलेरी, लॉस एंजलिस टाइम इसका नहीं है, वो दूसरे आर्टिकल का, इसमें लिखा यूएसए टुडे ने में सिर्फ वाह जिसने हिलेरी की हिमायत नहीं की, लेकिन उसने ट्रंप को कभी फेवर नहीं किया। तो ये हमने किया। गोरा जो अमेरिका है, अच्छा मतलब ये ख्याल नहीं था, इनका ख्याल था कि काले कम आएंगे, जितने ओबामा के इलेक्शन में आए थे उतने कम आएंगे डेमोक्रेट की हिमायत में, लेकिन इतना ख्याल नहीं था कि काला बिल्कुल नहीं आएगा, तकरीबन नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब तकरीबन। और गोरे के बारे में ये ख्याल नहीं था कि गोरा इस तरह निकल के आएगा, कि वो तो समझते हैं ना कि ये हमारी ऐसी तैसी कर दी, ये बाहर के आने वालों, खुद को नेटिव कहते हैं, हालांकि नेटिव तो बेचारे वो रेड इंडियन थे, सारे इमिग्रेंट्स ही है। अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। ये कोई पहले इंग्लैंड से आए थे और जगह जगह से दुनिया से वहाँ पहुँचे हैं। और उन्होंने खैर मुहिम को भी कहा है, उनका ख्याल है कि हिलेरी जो इमेज देती थी वाशिंगटन की करप्ट अशराफिया का इमेज देती थी, और इसलिए उसको रिजेक्ट किया है। ये देखिए, ये भी एक बात है कि हिलेरी जो है कई साल से है, कई साल से, मतलब 8 साल वो फर्स्ट लेडी रही, व्हाइट हाउस में रही, उसके बाद सेनेटर हो गई,
پھر وزیر خارجہ ہو گئی. وزیر خارجہ ہونے سے پہلے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھی اوباما کے مقابلے میں, لیکن اوباما نے ون اوور کر لیا. اس وقت طے یہ کرنا تھا کہ عورت کو ہونا چاہیے امریکہ کو لبرل شو کرنے کے لیے, کالے کو ہونا چاہیے, انہوں نے کالے کو فوقیت دے دی. اب اس کے بعد یہ ایکٹیو ہے تو کہتے ہیں 24 سال اسے کھاتے میں چلا گیا, جیسے نواز شریف کے کھاتے میں 30 سال جاتے ہیں. حالانکہ وزیر خزانہ رہے, باہر چلا کے میں چھوٹے تھے, پنجاب کے, پھر وزیر اعلیٰ ہوئے, پھر چلے گئے, پھر ایگزائل میں رہے, اپوزیشن میں بھی رہے سب. لیکن وہ کہتے ہیں 30 سال سے نواز شریف اس ملک کا حکمران ہے, اور کیا کیا انہوں نے, حکومت اس کی 1.5 سال کی 2 سال کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں بھی یہ اب 2 آرٹیکل ایک بڑے مزے کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اوباما رہتا, اور جوناتھن پاور کا آرٹیکل ہے, ایسے نہیں کہ میں رہتا تو امریکہ کی پالیسی کیا ہوتی, خارجہ پالیسی, وہ کہتے ہیں لیس انٹرونشنسٹ. یہ سب چیزیں شام فلاں یہ سب چیزیں جو تھی افغانستان عراق, تو اسے لیگیسی میں ملا تھا. اور اس وقت رمز فیلڈ جو ان کا وزیر خارجہ تھا, اور نیو کاؤنس کے ان 18 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے نیو کاؤنس کی دستاویز پہ دستخط کیے تھے, ان میں شامل ہے. اس کا کہنا تھا کہ ہم نے سیریا, یمن اور ان ملکوں کے بارے میں پلان بنا لیا ہوا تھا کہ ہم نے جانا ہے. تو شاید ساری لیگیسی ہے. اب یہی کہہ سکتے ہیں یہ جو نیا صدر بنا ہے اس کے بارے میں کہا کہ کسی اور شجر کا حصہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح پھیلاؤ کرتا ہے, کس طرح آگے بڑھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ڈونٹ مول ہیلری اینی مور, کہ بہت ہو گیا ابھی, اس کو رونا دھونا بند کرو ہیلری کا. اس کی اپنی غلطیاں بھی ہیں, اس نے الیکشن کمپین یہ نہیں چلائی, اس کے پاس تو برانڈز تھے, اوباما کا برانڈ تھا, کلنٹن کا برانڈ تھا, بل کلنٹن کا, اس کے باوجود بھی وہ ہاری ہے. مطلب وہ ایک اشرافیہ اسی پہ تو ہار گئی شاید کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے. تو اس طرح کی بھی تجزیات ہوئے ہیں جی. اور دنیا بھر میں یہ نوحا بیرکن کا آرٹیکل ہے کہ ٹرمپ کو بریکسٹ کے بعد سب سے زیادہ یہ پاپولس جو لوگ ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور پاپولس ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ پاپولسٹ کا مطلب ہر دلی عزیز نہیں, بلکہ عوامی قسم کے جو ایک پاپولر لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے. اور فرانس, نیدرلینڈ, جرمنی, بہت سی جگہوں پر اب چینج کی توقع بھی ہے. 2-3 ملکوں میں تو پہلے ہی وہ ایکسٹریمسٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ پروسیس رک گیا ہے, واٹر سیٹ ہو گیا ہے, اب لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. لوگوں کی آنکھیں تو بریکسٹ سے کھلی ہوئی ہیں. ان کی پارلیمنٹ نے تو طے کیا, عدالت نے کہ پارلیمنٹ کے پاس جاؤ, اور کہتے ہیں کہ امریکہ میں, برطانیہ میں شاید دوبارہ الیکشن کرانے پڑ جائیں, کیونکہ اگر انہوں نے انڈورس نہ کیا ریفرینڈم کو تو کیا ہوگا, پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے, دوبارہ ریفرینڈم ہوگا, کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ایک اور بھی ہے کہ فرسٹ لیڈی کیسی رہے گی, یہ کیا اس کا نام ہے, ملامیہ, کیا نام ہے, ملائنا نام ہے اس کا, میلانیا پتہ نہیں کیا پورا جی, آئی بھی ہے بیچ میں. تو یہ جو ہے کیسی فرسٹ لیڈی ہوگی, یہ 200 سال میں پہلی خاتون اول ہوگی جو جس کی پیدائش امریکہ میں نہیں ہوئی. یہ سلوینیا کی ہے, اور پلے بوائے ٹائٹل ماڈل گرل ہے. اس سے زیادہ امیج کا کیا ہو سکتا ہے. 205 میں شادی ہوئی ہے, 206 میں یہ شہریت ملی ہے جی. اور اس سے پہلے یہ 96 میں امریکہ آئی ہے, اور فرانس اور میلان وغیرہ میں اس نے بڑی ماڈلنگ والا کام بھی کیا ہے. اور امیج بولی کم ہے یہ, جیسے مشیل کی تقریر. اور یہ تو اب یہ کیسی فرسٹ گلیمر ایڈ کرے گی اس کے وائٹ ہاؤس میں, یا کیا کرے گی. گلیمر تو جیکولنی نے ایڈ کیا تھا, لیکن وہ تو کینیڈی خود بھی ایک اس کا اپنا بھی ایک گلیمر تھا. تو بہرحال یہ ہیں آج کی اہم خبریں جی. یہ میں لازمی جی, ٹریولنگ وائل مسلم کمپلیکیٹ, یعنی کہ مسلمان ہو کر سفر کرنا مشکل کیسے ہو گیا ہے. انہوں نے بہت سے حوالے دیے. نفیس سید, نفیسہ ہو سکتا ہے, یہ حجاب پہنتی ہے اور کہتی ہے کہ میں حجاب پہن کر اپنی ساتھی امریکیوں کے ساتھ وہ جو چیکنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں جاتی, کیونکہ وہ ایک توہین امیز رویہ ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوتی ہے, اس کا جو اثرات ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں یہ کتنا مشکل ہو گیا ہے. شرٹ پہ لکھا تھا وی ول ناٹ بی سائلنٹ, عربی اور انگریزی میں. انہوں نے کہا شرٹ اتارو اور آئی لو نیو یارک یہ پہن لو. اس نے کہا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. تو اس طرح کی بہت سی صورتحال جو وہاں پیدا ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی آج ڈیوڈ اگنیشس نے بھی وٹ پریزیڈنٹ ٹرمپس فارن پالیسی ول لک لائک, اوباما کی فارن پالیسی کیا ہوگی وہ تو میں نے بتایا, اب اس کی کیا ہوگی. اس میں یہ ہے کہ چین, روس کے ساتھ تعلقات, چین کے ساتھ تعلقات کیسے کیا بن سکتے ہیں, جو اس کا ہے. داعش کے ساتھ کیسے نپٹے گا, نیٹو کو کیا بند ختم کر دے گا. حالانکہ کہتا ہے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا, امریکہ کو دوبارہ عظیم کرنا چاہتا ہے, گلوبلائزیشن کی مخالفت ہو سکے گی, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. اس پر بھی آرٹیکل آ گیا ہے. بہرحال یہ ہیں آج کے آرٹیکل. جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب، بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں، اور جو انہوں نے کہا تھا وہ ہو گیا. ٹرمپ کے حامی بھی تھے. ٹرمپ کے حامی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا سپورٹ کیا. ایک پاکستانی مجھے تلاش، اچھا نہیں بہت سے لوگ حامی تھے. دیکھیے حامی سے زیادہ جو ہے نا اصل میں میر صاحب سچویشن جو بن رہی تھی نا، ہمیں چیزوں کو انالائز کرنے کے کانٹیکسٹ میں نا اپنے جذبات سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ صرف یہ بتائیں، میں سوال آپ کی تقریر دل پذیر سننے سے پہلے میں سوال کر دوں آپ سے. سوال میرا یہ ہے کہ جہاں سارا امریکن میڈیا، سارے ان کے سرویز وہ فیل ہو گئے، وہاں آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ نہیں سر میر صاحب مجھے یہ لگا تھا کہ ہم تو بیوقوف ہیں سارے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو 8 سال کا بیگیج ہے نا اوباما انتظامیہ کا اور خود ہیلری کا بھی، کیونکہ وہ سیکرٹری اسٹیٹ بھی رہی ہیں، اس بیگیج کو جسٹیفائی کرنا ایک بات لوگوں کے اندر، اور دوسری بات ہے کہ جو تقسیم پیدا کی نا ٹرمپ نے وائٹس اینڈ نان وائٹس اور امریکن اور نان امریکن کی، اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ ٹرمپ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. نے بغاوت کر دی ان لوگوں کے خلاف جو کہ جن کو وہ امیگرنٹ سمجھتے ہیں، جن کو امیگرنٹ سارا امریکہ امیگرنٹ. لیکن ساتھ ساتھ جو اصل مسئلہ تھا، جو 8 سال کا اندر جو اوباما انتظامیہ کا جو ڈو مور پالیسی تھی، جو انٹرنل پالیٹکس تھی، جو ایکسٹرنل پالیٹکس تھی، اس پہ لوگوں کا عدم اعتماد تھا. مثلا دیکھیے نا، یعنی یہ ووٹ اگینسٹ ریپبلکن آئے، ڈیموکریٹس آئے. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ہلیری جو ہے وہ کہتے ہیں 16 سال سے 18 سال سے یہ 8 سال وائٹ ہاؤس میں، یہ یعنی کہ 24 سال کا گرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں نواز شریف کی پی ایم شپ کو تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں، لیکن گنے 30 سال جاتے ہیں. جی بالکل. اب مثلا دیکھیں نا، بلیکس کے بارے میں ڈیموکریٹس اسیس نہیں کر سکے. میں مختلف پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ بلیکس اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہے اوباما سے. ان کا خیال تھا کہ 8 سالہ دور میں اگر بلیک ہو کے امریکن پریزیڈنٹ وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکا تو وائٹ ہیلری جو ہے وہ ہمیں کیا دے سکے گی. اچھا اسی طرح سے جو ورکنگ کلاس تھی اس کا کسی نے اسسمنٹ نہیں کی. میں بار بار کہتا رہا کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہاں کی، جو ملیں بند ہوئی ہیں، فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، وائٹ ورکنگ کلاس، وہ وائٹ ورکنگ کلاس وہ بڑی فرسٹریٹڈ ہے. جو لوئر مڈل کلاس تھی وہ وہاں زیادہ فرسٹریٹڈ تھی. لیکن سب لوگوں کا خیال تھا، جیسے آپ نے خود کہا کہ جو ایک انٹرنیشنل میڈیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے 87-88% تک جا کے ان کو جتا دیا تھا. اور پاکستان، اچھا ایک اور چیز دیکھیے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ٹرمپ ہے نا وہ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس لیے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو ہے نا وہ ایک بڑا پرسپشن بنا کہ ہلری کے آنے سے بڑا فرق پڑے گا. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ہلری آئیں گی تو وہ ڈو مور کی پالیسی جو ہے وہ اور زیادہ شدت سے لے کے آئیں گی. پھر ایک فیکٹر کسی نے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا میر صاحب، وہ انڈین فیکٹر تھا. جو انڈین لابسٹ تھے، اور دیکھیے انڈین ہمیشہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. انڈین جو ہیں وہ میکسیکن سے زیادہ تو نہیں ہے، نہیں زیادہ نہیں ہے، لیکن ایشین ٹوٹل ملا کے بھی میں ان کے ووٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے لابسٹ کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹس کے ساتھ. لیکن اس بار انہوں نے ریپبلکن کے ساتھ ایسوسیٹ یعنی پھر یہود و ہنود کی ساتھ دونوں. دیکھیے سر، آپ اسرائیل کا کانٹیکسٹ مت بھولیں، اسرائیل کا کانٹیکسٹ مت بھولیں. میں انجوائے کر رہا ہوں سچویشن کو، میں ویسے کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ذرا چیزوں کو دیکھا ایک اپنی وشز سرکل کے اندر. جو امریکن سوسائٹی کے اندر پچھلے 8-10 سال سے انٹرنل پینک تھی نا، اس کو کسی نے ایویلویٹ نہیں کیا. وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ٹرمپ اس کارڈ کو اچھا کھیل رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنا ٹرمپ کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوسٹل ایریا جو ہے ویسٹ کوسٹ اور ایسٹ کوسٹ، یہ لوگ تو دنیا سے ایکسپوجر ہے ان کا، اور یہاں انڈسٹری ہے، یہاں سب کچھ پیسہ بھی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ مڈ تو نہیں بلکہ سارا بلک جو امریکہ کا زرعی امریکہ ہے، ایگریکلچرل امریکہ ہے، یا وہ امریکہ ہے جن کے پاس اب انڈسٹریز بھی نہیں رہی، جو ٹیکسٹائل ملیں تھیں وہ وہاں سے رخصت ہو گئی ہیں. ان کی بغاوت ہے ان کے خلاف شہروں کے. دیکھیں نا وائٹس کا ریئیکشن آیا. ابھی آپ نے ایک بات کی، پورا کا پورا انٹرنیشنل میڈیا، امریکن میڈیا ہلری کے ساتھ کھڑا تھا نا، اس کا بھی ایک ریئیکشن آیا. ان کو لگا کہ یہ میڈیا پاور گروپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. حالانکہ ٹرمپ خود ایک پاورفل آدمی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پورا کا پورا میڈیا. اب دیکھیے اس نے تو ٹرمپ نے CNN کو کہہ دیا کہ یہ ڈیموکریٹ کا ایجنٹ ہے. تو اس طرح سے ایک پوری ریئیکشنری پالیٹکس آئی. اور آپ یہ دیکھیے جن سوئنگ اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے اور جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہاں ہلری جو ہے وہ زیادہ پرفارم کریں گے، آپ نے ابھی انیشل اپنے تبصرے میں بھی کہا. آپ وہاں دیکھیے کہ جس وقت وہ وہاں پر بھی جا کے وہ میٹر نہیں کر سکی ہلری جو ہے، سوائے کیلیفورنیا ایک جو بڑا میجر ان کو جہاں سے ان کو میجر 55. ادروائز وہ پرابلم یہ آیا کہ وہ ریئلائز نہیں کر سکے. پینسلوینیا میں سر آپ دیکھیے فلوریڈا کے اندر بھی دیکھیے کہ جہاں پہ میرا خیال تھا کہ وہ پرفارم کریں گی، فلوریڈا میں بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنل ایویلویشن ہے نا جی، ڈیموکریٹس نہیں کر سکے. ایک بات میں میر صاحب کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں لیری کا حافظ نہیں کر سکتے. میں کہنا چاہتا ہوں برنی سینڈر جو ہے نا وہ ایک کینڈیڈیٹ تھا جو ڈیموکریٹس میں اگر آ جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن بالکل مختلف. پھر تو یہ ہوتا لیفٹ رائٹ کی لڑائی. ہاں لیکن اس میں برنی سینڈر جو ہے اس کے ساتھ یوتھ بھی تھی. آپ دیکھیے جو فرسٹریشن آئی نا، وہ فرسٹریشن اس طرح سے بھی آئی کہ جب برنی سینڈر وڈرال ہوئے
तो वो जो यूथ एक बड़ी मोबिलाइजेशन हुई थी जो लेफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी से नाराज थी, लेफ्ट से वहां नाराज सोशल डेमोक्रेट सोशल डेमोक्रेट, तो उससे वो मुझे लगता है कि बर्नी सैंडर्स का विड्रॉल जो है ना, वो भी डेमोक्रेट्स उसको सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर सके कि इसका भी इंपैक्ट होगा। हालांकि बर्नी सैंडर्स ने लास्ट मोमेंट तक कैंपेन चलाई है इनकी हिलरी की, लेकिन वो अपना वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। ओबामा ने भी चलाई, बिल क्लिंटन ने भी चलाई। अच्छा, फिर ये सब लोग कह रहे थे कि ब्लैक्स नाराज हैं, ओबामा ने उसके लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। मीर साहब, उनको वो जो नाराजगी थी, उनके साथ जाना था, एंगेज होना था, से डरता रहा ना, वो इसी वजह से ना, आपको याद है जब ब्लैक्स के ऊपर हमले हो रहे थे, पुलिस टॉर्चर के, तो वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओबामा आगे जाके लीड करेंगे उसके ऊपर हमारे हक में, वो नहीं कर सके थे। सो मैं ये समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप के आने से कोई, अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने भी शुरू में भी कहा, एक आर्टिकल का हवाला दिया कि शायद ट्रंप के आने से कोई इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिका की चेंज हो सकेगी। मैं नहीं समझता, आपने देखा है नहीं, वो यही है कि जो वो कहते हैं वो तो हो नहीं सकता, और आपने देखा नेटो को वो तोड़ नहीं सकता, और आपने देखा कि रूस के साथ ताल्लुकात ठीक करेगा तो चीन के साथ कितने बिगाड़ेगा। आपने देखा कि कल उसकी जो तकरीर थी जीतने के बाद, वो बुनियादी तौर पे एक रवायती तकरीर थी। मुझे तो उस वक्त ये भी लगा शायद ट्रंप को भी यकीन नहीं था वो जीत जाएगा। ये बात भी सही है, और इसीलिए वो कहते थे कि अगर धांधली हुई तो मैं नतीजा कबूल नहीं करूंगा। तो कल की जो उनकी तकरीर थी वो रिकंसिलेशन, कई फिक्रें तो बिल्कुल इमरान खान के लगते हैं, जैसे आपने लिख के दिए, लेकिन वो रिकंसिलेशन की बात कर रहा है। आप देखिए उसने वो जितनी कैंपेन के अंदर बातें की थी, तकरीर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि अब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्हें अंदाजा है, और जब वो जाएंगे अंदर फिक्रे तो अभी सारे आपको बस उसने फिक्रा कहा कि हिलेरी की मैं जो तवील खिदमात है उसका इतराफ खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, चैप्टर क्लोज हो गया, क्लिंटन का चैप्टर क्लोज हो गया। इसको खूबसूरत कहने का अंदाज यही है कि दूसरी बात ये कि उसने ये वो अब रिकंसिलेशन की बात करेगा, तभी तो बेचारी रो पड़ी है ना जी, बड़ी मेहनत की, उनके लिए तो एक सेटबैक है। उसने सबने उसको 90% के ऊपर जिता के बिठा दिया था, और सब ये कह रहे थे कि हिलरी जो है वो प्रेसिडेंट आ गई है, व्हाइट हाउस के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। उसने मेहनत भी बड़ी की, वैसे मेहनत तो देखिए ट्रंप ने भी बहुत की। 4 साल जो वजीर खारजा रही है, इसी चक्कर में रही है तो है ना कि नाइब वाइस प्रेसिडेंट बनूंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो ओवर एक्सपेक्टेड हो गई थी। उनका ख्याल ये था कि बस ये गेम जो है ना उनके हाथ में आ चुकी है, और ट्रंप बहुत नीचे चले गए हैं। जो बात आप एक बात याद रखिए कि ट्रंप को क्रेडिट भी दे मीर साहब, जितना क्रिटिसिज्म उसके खिलाफ हुआ, जितनी उसकी एंटी मीडिया कैंपेन चली, उसके बावजूद ट्रंप लास्ट मोमेंट तक खड़े रहे। और आपको एक याद होगा इसकी बात, जिस वक्त ये बात आई थी, मैंने तो अभी कहा नहीं बल्कि कहना चाह रहा था कि ये तो वो प्रॉपर्टी टाइकून है ना, मलक रियाज है वहां का, वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक नया, अच्छा आप देखिए उसने क्या कहा था, उसने इसके बारे में चौधरी शुजात ने कहा था कि स्ट्रीट विजडम बहुत चाहिए। और आप देखिए उसने रिपब्लिकन को कहा कि अगर आपने मुझे नॉमिनेट ना किया तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा, लड़ना मैंने जरूर है। और अब वो जो एक नई गेम लेके आएगा, वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं बड़ी सरमायादार है वहां का, उसके पास बहुत पैसा है। तो अब ये जो पॉलिटिक्स है, जो बातें उसने की थी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, अब जब वो हुकूमत में आएंगे ना मीर साहब, तो फिर आके उनको पता चलेगा कि एक्चुअली ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है जैसे ज़माने में भुट्टो आए थे तो लगता था कि हमारी सारी सियासत के एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब जहाँ इमरान के बारे में भी इस तरह के तासुरात हैं कि एंगर है जो लोगों का और जो खौफजदा है वो उसी को कैटर करता है। मुझे तो बल्कि लगता है मीर साहब कि ज्यादा लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी अगर ये फौरी तौर पे कोई बड़ा रोल ना प्ले कर सके ट्रंप, और अगर ट्रंप उसी रिवायती सियासत के अंदर फंस गए जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की है, आज उसकी वजह से उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वाटेड सेट कहा है कि जो राइट विंग पार्टियां बन रही, मैंने तो कल सबसे पहले यही कहा था ब्रेक्सिट है, अमेरिका का ब्रेक्सिट है, और जो ली पेन फ्रांस में है उसी जगह है, ख्याल आता था कि शायद वो प्रेसिडेंट बन जाए। अब तासुर ये पैदा हो गया कि शायद ये वाटेड शेड है, ये उन लोगों का तज़िया है, हमें तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। और उसके नतीजे के तौर पर जो एक्सट्रीम राइट पार्टियां, पॉपुलिस्ट पार्टियां जिन्हें कहा जाता है, वो जीत रही हैं। वो नहीं, वो शायद उनका जीतना फलां मुल्क रुक जाए, यानी कि ये हो। देखिए ना बात ये कि ये चैलेंज है ना। हाँ। अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे इन तरह के नारे लगा के, इस तरह के स्लोगन्स लगा के, लोगों को जज्बाती तौर पे ला के, लोगों को तकसीम करके, इलाकायत की बुनियाद के ऊपर, मजहब की बुनियाद के ऊपर, और अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो तो ज्यादा पैनिक क्रिएट करेगा ना उन मुल्कों के अंदर। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि अब वो हेल्दी को छोड़े, अब तो असल इम्तिहान जो है वो ट्रंप का शुरू हो चुका है कि जो बातें वो अपनी कैंपेन में करते रहे, क्या वो लोगों को बताएंगे जो नॉन इमिग्रेंट्स के बारे में जो गुफ्तगू करते रहे, अब वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ जरा कार्रवाई कर सकेंगे? मेक्सिको की दीवार खड़ी कर वही तो मैं कह रहा हूं, वो नहीं कर सकेंगे। यूरोप के खिलाफ बोलते रहे, क्या अब नेटो को खत्म कर सकेंगे? तो ये मैं कह रहा हूं। और ये जितनी इन्होंने वॉर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात की कि जंगों के अंदर हम मुसल्लत हो गए हैं, क्या ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को इन जंगों से बाहर निकाल सकेंगे? तो ये मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंस गए, क्योंकि वो एक बिजनेस ओरिएंटेड आदमी है, ये ध्यान में रखिए, एक माइंडसेट उनका ये है,
वो कोई पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह से। कॉर्पोरेट टाइकून है वो भी, लाजमी बात है सर, वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देखेंगे, अपने भी देखेंगे और वो भी देखेंगे कि रियासत किस तरह से ऑपरेट हो रही है। वो लोग जो थे वो तजिया कर रहे थे इसका मैसोलिनी के साथ और हिटलर के साथ, और ये भी कह रहे थे कि जिस तरह मैसोलिनी ने रोम पे दावा बोल दिया था ये इस तरह दावा बोल रहा है वगैरह वगैरह। उसके बहुत सी चीजें नेशनलिस्ट सोशलिस्ट कहलाती थी हिटलर की जो अप्रोच थी, और वो सरमायादार निज़ाम के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। ये नेशनलिस्ट भी है, रेसिस्ट भी इसको कहा गया, और अब सोशलिस्ट तो नहीं है लेकिन सरमायादार निज़ाम को बचाने वाला एक वाटरसेट तो है ना ये इस तरह का। ठीक है। अब एक तासुर ये है कि सरमायादार निज़ाम का असल चेहरा सामने आ गया, जिस तरह हिंदुस्तान में मोदी आ गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक। और मोदी ने आके कहा था कि हिंदुत्व को ये भूल जाएगा, ये कैपिटलिस्ट तौर पर चलेगा, ऐसा नहीं हुआ है। क्या अमेरिका के अंदर भी कोई इस तरह की बिल्कुल गुंजाइश है मीर साहब। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जिस वक्त मोदी ने कोशिश की कि वो गुजरात के मॉडल को लेके ऑपरेट करे, लेकिन वो जो इंतखाबी मुहिम में हिंदुत्व के नारे लगाता रहा ना, वो डोमिनेट कर गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो है सदर भी अमेरिका का हिंदुत्व का नारा है, सर मैं ये कह रहा हूं ना, अगर ये सदर बनने के बाद वापस उधर चला गया पुराने ट्रैक के ऊपर, तो वो जो वाइट्स जिसने इसने तकसीम पैदा की है वो तो इसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे और वो वापस इसको उसी ट्रैक के ऊपर लेके आएंगे। सारे कारखाने वापस ला सकता है? नहीं सर, कैसे ला सकता है? इतनी आसानी से ला सकता है। और देखिए जो बड़े सरमायादारों की और छोटे सरमायादार, ये जो बड़ा कारोबारी तबका है और छोटा कारोबारी तबका है, इनके दरमियान जो मफादात की लड़ाई है मीर साहब, उसे तो बहरहाल खड़ा होना पड़ेगा ना उस बड़े ग्रुप के साथ। तो बड़े ग्रुप के तो इंटरेस्ट ये ना कि यहां से इंडस्ट्री उठाएं और जाके दूसरे मुल्कों में जाके शिफ्ट लगाएं, ताकि जहां पे चीप लेबर मिल रही है तो वो अपने मुल्कों की फैक्ट्रियां जो है वो कैसे रिवाइव करेंगे, वो मैं समझता हूं कि क्रिटिकल सवाल है। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा उस वोटर को जो ये समझ रहा है कि ट्रंप जो है वो एक बड़ी तब्दीली लेके आएगा उनकी इंटरनल सोसाइटी के अंदर। मुझे नहीं लगता इतनी आसान उनके लिए होगा इस बड़ी मजबूत एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रहते हुए जो दुनिया में इस वक्त ऑपरेट कर रही है वॉर पॉलिटिक्स को, उसमें जो ट्रंप है वो कोई बड़ी तब्दीली ला सकेगा। मुझे उसके इम्कानात अभी बहुत कम नजर आते हैं। अच्छा, अब ये जो यानी कि इतना जिसे आप खामोश मेजॉरिटी कहते हैं, इतनी बड़ी साइलेंस यानी मेजॉरिटी को कैसे फेल हुए जज करने में? असल में मेरा ख्याल है कि उसको फेल करने में जो बड़ा रोल प्ले किया ना वो उनके मीडिया ने किया। और मैं माजरत चाहता हूं मीर साहब, ये जो मीडिया को कैसे अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, अंदाजा था उनको। देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि उनको अंदाजा नहीं था। अच्छा। ये बड़ी ताकतों के साथ जो बैठ के जब आप ऑपरेट जो हम कहते हैं बेईमान मीडिया वहां का बिल्कुल होता है, क्यों नहीं है? आपको पता है कि वो सारा कॉर्पोरेट जो मीडिया होता है वो मुनाफे की बेसिस के ऊपर चलता है, उसे अपने इंटरेस्ट देखने हैं, उसे ताकतवर फोर्सेस के साथ खड़ा होना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो मीडिया उस तरह से जज नहीं कर सका, एक चीज। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने एक काम तो किया, उस मीडिया ने ये कहता ये एक जगह पे जाके कहा कि मुकाबला बड़ा सख्त है, बड़ा होगा, फला होगा, ताकि मोमेंटम को क्रिएट किया जाए। लेकिन जैसे अभी आपने कुछ मीडिया की बात की, 87, 91, 85, 84% जो है ना हिलरी जीत जाएंगी। और खास तौर पे वो जो ईमेल की जब उनको क्लियरेंस मिल गई तो फिर तो ख्याल था कि हिलरी ले जाएंगी आगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्विंग्स वोट होते हैं ना मीर साहब, इसके बारे में मीडिया कभी भी असेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये आखिर तक चुप रहता है। इसीलिए इस तरह की जीता वो स्विंग वोट से ही है, उसी से जीता है मीर साहब। जो बड़ा उसको मार्जिन देखिए ना, जो स्टेट्स थी जहां पे हमें पता था कि डेमोक्रेट्स ने जीतना है, मेजॉरिटी स्टेट्स में तो जीते हैं, और जहां हमें पता था कि रिपब्लिकन ने जीतना है वहां पे भी जीतना है। ये जो स्टेट जिन्होंने फैसला करना था इसके बारे में जज करना बड़ा मुश्किल होता है खुद मीडिया के लिए भी, क्योंकि ये लोग साइलेंट होते हैं। अगर ये बोले तो फिर मीडिया इनको भी जज कर लेगा। तो ये आखिर तक जो खामोशी इन्होंने रखी। अब मसलन देखिए ना, औरतों के बारे में कहा गया कि सारी औरतें जो है ना हिलरी के साथ होंगी, क्योंकि वो जो उसकी टेप चली थी। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप को औरतों ने अच्छी खासे वोट दिया है, और ये जो ट्रंप को वोट देने वाली औरतें हैं इनकी उम्र सफेद औरतें ज्यादा हैं सर, 30 साल से ज्यादा। जो 30+ थी ना, मैं कल सुन रहा था एक जगह पर कि 30+ औरतें ज्यादा गई हैं ट्रंप के पास। यंग लड़कियां जो 18 से 24-25 वाली, ये फिर हिलरी के से इनकी ज्यादा वाबस्तगी थी। और देखिए तासुर क्या था कि जी पहली दफा कोई खातून जो है ना वो सदर बनने जा रही हैं। देखिए अमेरिकन सोसाइटी मीर साहब इस तरह से नहीं सोचती, नहीं इस तरह से सोचती भी नहीं है जिस तरह से आप सोचवाना चाह रहे हैं कि एक औरत है इसलिए सदर बना दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके यहां भी उतनी कंजर्वेटिव वहां पे मौजूद है, हमसे ज्यादा मौजूद है। जो इनके स्लम एरियाज हैं वो औरतों के बारे में उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से हम यहां पर बैठ के बहुत आजादी के साथ चीजों को बिहेव करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अमेरिकन सोसाइटी को जज करने में भी अच्छा, हमें क्या करना चाहिए अब? देखिए सर, हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, जो करना है शेर ने करना है। उसकी वजह क्या मैं बताऊं, दोनों पार्टियां डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन भी इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी के साथ वो आएंगे, डू मोर पॉलिसी लेके आएंगे। वो हम पे पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी। हम उसी तरह पे काम करेंगे, उसी तरह पे करेंगे तो बड़ी तब्दीली। लेकिन थोड़ी ज़हारत करनी चाहिए, उससे हम कुछ फायदा भी उठा सकते हैं। जो फायदा बहुत सारे हमारे सामने है। इसी के साथ मेरा ख्याल में आज की जी, मुझे और मीर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।